یہ عورتیں جو ہیں یہ کس قدر خوبصورت ایک رشتہ اللہ نے بنایا، وجود کتنا اچھا دیا، جو گھر کو گھر بناتی ہے، نماز پڑھتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہیں کہ بچے پیدا کر کے قتل کر دیتی ہیں۔ یہ بچے پیدا کرتی ہیں، جا کے اگلے شوہر سے شادی کر لیتی ہیں، 5 بچوں کے بعد ان کو ٹک ٹاک پہ محبتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کے عشق مشوقیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ اس شوہر کو چھوڑنے کے لیے اس کو قتل کرواتی ہیں۔ دوستو، پچھلے 3 دنوں سے ہمارے سامنے صرف ایک نیوز چل رہی ہے کہ کس طرح سے ایک ڈائن ماں نے لاہور کے علاقے اشرا بازار میں اپنے 3 بچوں کے گلے کاٹ دیے، ان کو ذبح کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے ہاتھوں میں چھڑیاں اس نے رکھ دی۔ اس اسٹوری پر تو ہم آگے جا کر آئیں گے، لیکن اگر آپ سے ماضی کی بات کریں، آپ نے پچھلے 2 سالوں میں میرے بے شمار پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں، تیمینہ شیخ کے ساتھ، نعیم مصطفیٰ صاحب کے ساتھ، کامران فریدی صاحب کے ساتھ۔ اپنے پوڈ کاسٹ میں نے کئی بار آپ کے ساتھ ایسی سٹوری شیئر کی جس میں کبھی کوئی پھپھو اپنی بھتیجی کا قتل کر دیتی ہے اور وجہ بتاتی ہے کہ یہ میری شادی نہیں ہونے دے رہی۔ اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کراچی میں ایک بیوی نے اپنے شوہر کو مسجد کی دہلیز پہ مروا دیا۔ اور اگر آج کی بات کریں تو اسلام آباد کی ایک سٹوری ہے کہ کس طرح سے ایک ہسپتال کے پاس ایک گھر میں 4 لاشیں ملی، چاروں کے سروں میں گولیاں ماری ہوئی تھی، جس میں ایک کمسن بچہ، ایک آدمی اور 2 خواتین بھی تھی۔ اس طرح کی کئی سٹوریز آپ کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں۔ ان کہانیوں میں کردار تو الگ ہوتے ہیں، لیکن وجہ عنات اور طریقہ واردات ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن واپس اپنے پہلے کیس پر چلتے ہیں، بتاتے ہیں ردا نے اپنے 3 بچوں کو کیوں مارا اور کیسے مارا، پولیس کی سٹوریز میں کیا ہے۔ 12:30 بجے پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر میں اشرا بازار کے پاس 3 بچوں کی لاشیں ملی، ان میں سے 2 بچوں کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں۔ اب پولیس کو شک کس طرح سے ہوا؟ جب پولیس نے ردا سے سوال پوچھے تو ردا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے رہی ہے کہ میں گھر پہنچی تو یہ سب کچھ ہوا۔ پہلا شک پولیس کو اس وقت آیا کہ ایک عورت، ایک ماں جس کے 3 بچے اس طرح سے ذبح کرتی ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ جواب دے رہی ہے۔ پولیس نے وہاں پر اس سے بات چیت سٹارٹ کی، انٹیروگیشن کی، جس میں اصل حقائق پتہ چلے کہ کس طرح سے اور کس وجہ سے ردا نے مارا۔ اب بتایا گیا کہ ردا نے چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ ان کو قتل کیا۔ سب سے پہلے ردا نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حبیبہ 1.5 سال کی، اس کو قتل کیا سوتے ہوئے بیڈ پر جب وہ تھی۔ اس کے بعد پھر اپنے بیٹے مومن رضا جس کی عمر 4 سال ہے، اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے اس کی گردن کاٹی، اور سب سے اینڈ میں اپنی بڑی بیٹی 5 سالہ مومنہ بطول، اس کا قتل کیا، اس کو ذبح کیا، کپڑے چینج کیے، آلے قتل کو دھویا، چھپایا، اور اس کے بعد اپنے شوہر کو کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بلڈ پریشر کی گولی لے کر دے دو، اور اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئی میڈیکل سٹور پر۔ وجہ کی بات کریں کہ کس وجہ سے ردا اس حد تک پہنچ گئی کہ اپنی سگی اولاد کو مار دیا۔ ردا بتاتی ہے کہ وہ اس شادی میں خوش نہیں تھی، وہ طلاق لینا چاہتی تھی۔ الزام اس نے لگایا کہ اس کا شوہر جو ہے اسے تنگ کرتا ہے، اس کا شوہر اسے مجبور کرتا ہے کہ دوسرے مردوں سے بات کرے، ان سے پیسے لے، اور یہ بھی الزام لگایا کہ وہ جسم فروشی پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اصل کہانی کی بات کریں تو ردا کی فون ڈیٹیلز میں یہ بات سامنے آئی کہ 746 بار 746 ردا نے جھنگ میں موجود ایک لڑکے شہریار سے بات کی۔ ردا یہ شادی کو ختم کر کے شہریار کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ ردا کو ہرڈلز جو آ رہی تھی وہ صرف یہ تھی کہ اس کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا، جس وجہ سے اس نے اپنے ہی 3 بچوں کا قتل کر دیا۔ اب ردا نے جو جرم کیا، اپنے بچوں کو ذبح کر دیا، اس کی سزا تو اسے قانون کے مطابق عدالتوں سے ملے گی۔ لیکن اگر ہم بات کریں، میں نے کئی بار یہ سوال پوچھا اپنے مہمانوں سے کہ کرمنل وہ مرد ہو یا عورت، زیادہ شاطر کون ہوتا ہے، تو مجھے الگ الگ جواب ملے۔ لیکن اگر میں اپنی بات کروں، جو میری آبزرویشن ہے، جو میں نے ان تمام واقعات میں دیکھا، مرد ہمیشہ جذباتی ہوتا ہے، جذبات میں آ کے قتل کر دیتا ہے، جرم کر دیتا ہے، لیکن عورت جنونی ہوتی ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میں آپ کے سامنے کئی کہانیاں رکھوں گا جو ہم نے پہلے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ کہانیاں ایک بار پھر سے دیکھیں، جس میں ڈاکٹر وردہ کا قتل کیس ہے، مظفر گڑھ میں کس طرح سے ایک باپ نے اپنے 7 بچوں اور بیوی کا قتل کیا، ایک پھپھو نے کس طرح سے اپنی بھتیجی کو قتل کر دیا،
ایک بیوی نے کس طرح سے اپنے بھائی عاشق اور ساس کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو مروا دیا. یہ سب کچھ دیکھیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتانا چاہتے ہیں, میرے سامنے بیٹھ کے وہ آڈینس کو بتانا چاہتے ہیں, تو کامنٹ سیکشن میں اپنی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں آپ سے خود رابطہ کروں گا اور آپ سے اس اسٹوڈیو میں ملاقات کریں گے. تہمینہ صاحبہ, مظفر گڑھ کا ایک کیس میرے سامنے سے گزرا جس میں ایک ظالم درندے باپ نے اپنے 7 بچوں کو قتل کر دیا. 3 ماہ سے لے کر 8 سال تک کی بچی ہے. 7 بچوں کو اور اپنی بیوی کو سوتے ہوئے قتل کر دیا. اب یہ جو اتنا خوفناک کام اس نے کیا, وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کیا نہیں تھی, پولیس نے تفتیش میں کیا نکالا ہے. کبھی بھی کوئی بھی قاتل, کبھی بھی کوئی بھی ملزم قتل کر کے, گناہ کر کے, غیر قانونی کام کر کے یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو بھئی حق سچ پہ کیا. وہ یہی کہتا ہے کہ اول تو میں نے کیا ہی نہیں, اور پھر یہ بھی کہہ دیتا ہے میرے سے غلطی بھی ہو گئی تھی, میرے پہ شیطان بھی آ گیا تھا اور سمجھ کچھ نہیں آئی اس ٹائم پہ, لگتا ہے کوئی جن آ گیا تھا میرے پہ. یہ 8 قتل کر کیسے دیے؟ یہ بندہ کیا شیطان تھا, حیوان تھا, درندہ تھا؟ سجاد اس کا نام ہے ملزم کا. گھر میں گھریلو چھوٹی چھوٹی باتیں ہر گھر کا حصہ ہے. میرے گھر میں ہوتی ہیں, آپ کے گھر میں ہوتی ہے, ہر گھر میں ہوتی ہے چھوٹی موٹی باتیں. ان باتوں کو مینج کر لیا جاتا ہے, ان باتوں کو آئندہ کے لیے بہتری کی جانب کیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے گھر میں جھگڑا پڑتا ہے, نہیں کرنی, ختم. اس گھر میں جس کیس کی ہم بات کرتے ہیں, اختلاف بظاہر کوئی بڑا نظر ہی نہیں آتا. یہ جب وقوع ہوا, سب سے ڈیفرنٹ بات اس وقوعے کی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ایک بڑے معزز اینکر ہیں میاں عمران ارشد, وہ یہاں پر گئے ہیں. ڈیفرنٹ چیز مجھے یہ لگی ہے کہ قاتل, اس کی فیملی, ان سے گفتگو کی, اور جو مقتولہ ہے, بچیاں ہیں, ماں ہے, ان سب کی فیملی سے بھی بات کی. مینس کہ دونوں سائڈوں سے دشمنی جو ہے, جنہوں نے قتل کیا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا باپ بھی بیٹھا ہے اور ادھر والے بھی بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, دیہاتوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا. سجاد کا والد اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ بنا, آپ کے بیٹے نے قتل کر دیا, کوئی ایشو تھا, کوئی زبردستی شادی کی, ایشو کیا تھا؟ اس نے کہا سانو تے کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ ایشو کی سی. سجاد تو مکھی نہیں مارنے والا بندہ, اس نے بندے کیسے مار دیے ہمیں سمجھ نہیں آتا. کہتے ہیں بہت نمازی پرہیزی تھا. یس, کہتے ہیں کہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور ذرا ڈرپوک فطرت کا آدمی بھی تھا. درندہ کیسے بن گیا؟ درندہ کیسے بن گیا؟ بیٹیاں کیسے قتل کر دیں؟ قتل تو کسی غیر کی بیٹی کا ہوتا ہو تو ایک شریف آدمی ڈر جاتا ہے, خوف کھا جاتا ہے. اس نے سگی بیٹی مار دی. اچھا, اس نے یہ جو 8 قتل کیے, یہ کس طرح سے کیے, کیا کچھ ہوا, وقوع کیا تھا؟ وقوع یہ تھا کہ سجاد جو ہے, اس نے لکڑیاں کاٹنے والی جو چھوٹی کلہاڑی ہوتی ہے, بڑے آرام سے, بہت تیز ہوتی ہے, لکڑی کٹ جاتی ہے تو انسان تو پھر ایک نرم گوشت پوشت کا بنا ہوا. بیوی اس کی سوئی ہوئی ہے, یہ سوئی ہوئی بیوی کے پاس گیا لے کر, اور اس کے سینے پہ اس نے پہلا وار کیا ہے. جب اس کے سینے پر وار کیا ہے تو ڈیفینیٹلی جب تک آخری سانس ہے اور آخری خون کا قطرہ ہے اور نفس چل رہی ہے, انسان بھلے تکلیف میں ہے, بھلے بول نہ سکے, وہ تڑپے گا تو صحیح, وہ ریئیکٹ تو کرے گا, اٹھ کے بھاگے گا تو صحیح. اس نے جب اس پہ وار کیا ہے تو وہ تڑپ کے ایک دم سے اٹھی ہے, اس نے ریئیکٹ کیا, اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس نے اس کو بھاگنے کو ہی نہیں دیا اور قتل کر دیا. یہ پہلا وار تھا, یہ پہلا نشانہ تھا بیوی. اس کے بعد اس نے اپنی ساری کی ساری اولاد, جو 7 بچے ہیں اس کے, 7 کے 7 بچوں کو قتل کر دیا اسی کلہاڑے سے. قصور کیا تھا؟ چھوٹے بچے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بیوی تو بہت بری تھی. جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کے اوپر اس طرح سے کیچڑ اچھالتے ہیں کیونکہ پتا ہوتا ہے اس نے کون سا اٹھنا اور بتانا ہے. یہ رویہ ہے ہمارے معاشرے کا. بچیوں کا کیا قصور تھا؟ سب سے چھوٹی بچی 3 ماہ کی ہے, استغفر اللہ. سب سے بڑی بیٹی 8 سال کی ہے, جس کو مرڈر کیا ہے غیر نے نہیں, سگے باپ نے. کیا غلطی کی ہوگی 3 ماہ کی بیٹی نے؟ دودھ مانگا تھا, بولنا ہی نہیں آتا. ظالم کے گھر پیدا ہو گئی. ظالم کے گھر پیدا ہو گئی, ایک جانور کے گھر پہ پیدا ہو گئی, بس اتنا سا گناہ تھا اس کا. اور سب سے بڑی 8 سال کی ہے,
اس نے کیا قصور کر لیا تھا؟ وہ کون سی بد کردار تھی؟ وہ کون سا بحث کرتی تھی یا آگے کھڑی ہو جاتی تھی؟ ایکچولی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے سجاد اس میں قاتل ہے، میں نے ایسے بارہا لوگ دیکھے ہیں، اور جب ہمیں الاؤ ہوتا تھا ایکیوزڈ کا انٹرویو تو ہم انٹرویوز کرتے تھے، اور پھر اس میں کاؤنٹر کوسچن بہت کچھ نکل آتا تھا. ایسے لوگ میجورٹی ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، دماغ ان کا بند ہو جاتا ہے نشہ کر کر کے، اور جب ایک چیز کے پیچھے لگے ہیں نا تو پھر لگے ہیں. میں نے ایک ایسا ملزم، انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے انسان تھے، اکثر مجھے سمجھایا کرتے تھے جب میں کرائم کو ابھی نیا نیا میں نے کور کرنا شروع کیا. انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو آج ایک ایسا ملزم دکھاتا ہوں، آپ کہیں گی کہ یہ پاگل ہے کہ یہ ٹھیک ہے کیا اس کو؟ میں نے کہا جی دکھائیے. اب انہوں نے تفتیش کرنی تھی، وہ تفتیش کرنے لگے، میں پاس بیٹھی تھی، میں دیکھ رہی تھی. تھا کیا، 24 سال کا لڑکا ہے، اچھا خاصا جوان، ینگ، صحت مند، ڈولے شولے بنائے ہوئے. گندی عادت کیا ہے؟ آئس پینی ہے. آئس پینی ہے، اور آئس پی کے 3 دن اس نے یوں کر کے بیٹھے رہنا، جس کو دیکھ رہا ہے بس دیکھ رہا ہے، اور آگے سے یہ کہتا تھا کہ یہ سویا کیوں ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو کوئی بھی بیٹھے، بھائی تو نشئی ہے، وہ نشئی تھوڑی ہے. یعنی ان کی سوئی اڑ جاتی ہے. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ بندہ میرے خلاف ہے تو پھر یہ کہتے ہیں ہم اس کو مار کے دم لیں گے. آپ اس کو 7 پردوں میں چھپا لیں، وہ مار کے ہٹے گا، ایسے نہیں ہٹے گا. یہ بندہ، مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن میں نے ابھی تک پولیس سے ایسی کوئی خبر نہیں سنی، نہ کوئی ایسی سرٹیفائڈ بات ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرگس پیتا ہوگا، ڈیفینیٹلی پیتا ہوگا، اور پھر شراب وراب بھی نہیں، یہ آئس کا ایڈکٹڈ ہوگا. تو آئس ہی پینے والے بندے قتل کرتے ہیں، اور سیریز میں کرتے ہیں. جیسے یہ 8 لوگ ہیں. اس کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کتنے سال؟ 9 سال. ہر سال بچہ پیدا کیا ہے اس نے. تب بیوی بہت اچھی لگتی تھی اس کو، بچہ پیدا بھی ہوتا تھا، کھلانے کو بھی نہیں تھا، لیکن قتل کرنے کے ٹائم بیوی بد کردار بھی تھی، گندی بھی تھی، بولتی بھی تھی، اور پھر اس حد تک ہوا کہ اس کے پیسز اس نے کر دیے. مجھے اکثر اوقات یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آج تک اتنا تجربہ، کیسز شاید ہزاروں میں، مجھے یاد بھی نہیں ہے، ایک آدمی جو اپنی بیوی کے جسم سے بچہ پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، دکھ سکھ دیکھتے ہیں اکٹھے دونوں. نکاح کے ٹائم یہی ہوتا ہے نا عہد آپ کا کہ یہ آپ کی عزت کی محافظ آپ اس کے، پھر اسی کو سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے قتل کر دیتا ہے. بندہ اپنی اولاد کو ایسے مارتے تھے، 3 ماہ کی بیٹی جو ہل بھی نہیں سکتی. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک میاں والی کا قصہ ڈسکس کیا تھا جس میں 6 دن کی بیٹی کو مار دیا تھا باپ نے، 4 گولیاں ماری تھی، اتنا سا سینہ تھا اس کا، 6 دن کی بچی تھی، اس کے باپ نے اس کے سینے میں 4 یا شاید 6 گولیاں ماری تھی. اس کا کیا قصور تھا؟ یہ 3 ماہ والی کا کیا قصور تھا؟ اصل میں قصور یہ ہے کہ وہ مائیں، میں معذرت چاہتی ہوں تمام ماؤں سے، ماں کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرا بچہ نشئی ہے، جس کو پتہ ہے میرا بچہ ڈرگس پیتا ہے، آئس پیتا ہے، گندا ہے، کیوں کسی کی بیٹی لا کے برباد کرتی ہیں؟ دیکھیں نا، رشتے کے ٹائم پردے ڈال دیے، ساتھ مل گئے، جویں ساڈیاں کڑیاں ہوئے تہاڈی کڑی سانو دے چھڑو، تیاں تیاڑیاں برابر ہوندیاں نے، تیاں دیاں عزتاں سانجیاں ہوندے نے، ٹپکل جملے ہیں. اچھا، اس ٹائم پہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ شادی کر دو، سدھر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، نشہ چھوڑ دے گا، لائن پر آ جائے گا. اللہ آپ کا بھلا کرے. اگلا جو ہے وہ اگلی کی زندگی برباد کر دیتا ہے. اللہ آپ کا پھر سے بھلا کرے. شادی کر دیو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی شادی میں وہ جادو کر کے آئی ہے یا وہ چراغ لے کے آئی ہے کہ وہ اس نے جلانا ہے تو سب اوکے، جن آ جائے گا، سب ڈن، ریموٹ لگا ہوا ہے. اصل میں اپنے اوپر سے اتار کے کسی کے اوپر پھینک دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ساڈے مگروں لے جا، اتنے پہ جا، بیڑا غرق کر دیتے ہیں، بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس کی جوانی کا، زندگی کا. اور بعض اوقات تو زندگی چھوڑتے بھی نہیں ہیں. میں پھر سے یہ کہوں گی، اگر آپ کا بیٹا بگڑا ہوا ہے آپ اس کی تربیت کریں. آپ کا بیٹا نافرمان ہے، آپ اس کو قرآن پاک دین چیزیں بتائیں، ٹھیک کریں. آپ کا بیٹا نشے کرتا ہے، آپ اس کا علاج کروائیں. کسی کی بیٹی کی لا کے عزت پر بات مت کریں. وزیر آباد کا ایک کیس میں نے دیکھا جس کے اندر پھپھی نے اپنی سگی بھتیجی کا قتل کر دیا، اور وجہ کیا بنی کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا. اور اس سے بھی حیران کن وجہ یہ ہے کہ اس پھپھو کی عمر صرف 25 سال ہے، کوئی 50 سال نہیں ہو گئی. ہو ہی جانا تھا نا آج نہیں تو کل. اتنی بے صبری کیسی اور اتنی جلدی ڈپریشن کیسی ہو گیا؟ ڈیٹیل سے بتائیں ہوا کیا سارا. میں بتاتی ہوں آپ کو. یہ وزیر آباد میں افسوسناک واقعہ میں کہوں گی کہ یہ پیش آیا ہے، جس میں مقتولہ بہت چھوٹی ایک بچی ہے، 3 سالہ عشا 3 سال اس کی عمر ہے. اور 3 سال کی بچی کو یا بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ رشتہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہے، کیا ہے. جو اس کو پیار کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ تو کلک کی بڑی بات ہے.
اب یہ عیشا جو ہے اس کے والدین کدھر ہیں، کون ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ عیشا کے جو والد صاحب ہیں وہ ہوتے ہیں قطر میں۔ موصوف نے 3 شادیاں کی ہیں۔ جو پہلی بیوی تھی وہ وفات پا گئی، دوسری بیوی جو تھی اس سے طلاق ہو گئی، اور تیسری بیوی ہے جس سے 2 بچے بھی ہیں، اور عشا جو ہے وہ دوسری ماں سے ہے۔ وہ دوسری ماں سے ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ عشا رہ کس کے پاس رہی ہے؟ دادی کے پاس۔ سوتیلی ماں اوپر ہوتی ہے اور دادی نیچے ہوتی ہیں۔ لک آفٹر دادی کرتی ہیں اور پھپھو کرتی ہیں۔ پھپھو جو ہے وہ ہمارے آج کے کیس کا مین کریکٹر ملزمہ ہے ہے اور ایکیوزڈ ہیں، ملزمہ ہے۔ اب ظاہر ہے 25 سال عمر بتائی جا رہی ہے، اور پھپھو کا رشتہ بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کرنا ہی ہوتا ہے نا، انمیرڈ لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ یہ بچی چونکہ پھپھو کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، پاس پاس رہتی ہے، تو یہ پھپھو کو پھپھو نہیں کہتی بلکہ یہ پھپھو کو ماما ماما کہتی ہے۔ آپ نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو گھر والوں کو کہتے ہیں یہ میری بڑی ماما ہے، یہ میری چھوٹی ماما ہے؟ میں نے تو بہت سے ایسے بچے دیکھے۔ اب یہ بھی کہتی ہے ماما ماما۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ پھپھو کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے، اس بچی نے ماما ماما کہہ دیا اور وہ رشتہ خراب ہو گیا، آگے نہ چل سکا۔ اچھا، اس بار بھی ایسے ہی ہوا کہ رشتہ کروانے والی جو آنٹی تھی وہ لے کر آئی لڑکے والوں کو لڑکی پسند بھی آ گئی، یعنی جو پھپھو ہے وہ چائے کے کپ لے کر اندر انٹر ہوئی ہے، سامنے سے بچی آ گئی ہے عشا، اور اس نے آوازیں لگانا سٹارٹ کر دی ہیں ماما ماما، اور وہیں سے قصہ شروع ہوا۔ اور وہاں سے انہیں لگا کہ یہ جو خاتون ہے، جو ملزمہ ہے، جو پھوپھی ہے، یہ شادی شدہ ہے، اور اسے چھپایا گیا کہ پہلے شادی نہیں ہوئی۔ اچھا، یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ لڑکے والوں کی بھی مسٹیک ہے تھوڑی سی، لڑکی والوں کی تو ہے مسٹیک، ڈیفینیٹلی بہت بڑی غلطی ہے، گناہ ہے جو کیا ہے انہوں نے، لیکن لڑکے والوں کی تھوڑی سی مسٹیک مجھے یہ لگتی ہے کہ دیکھیں جب بھی رشتہ ہوتا ہے نا پہلے تصویر دکھائی جاتی ہے، سمجھ آتا ہے تو پھر دونوں آپس میں ایک ہی گھر میں بیٹھتے ہیں، کبھی لڑکے کے گھر یا کبھی لڑکی کے گھر، بات کو پکا کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کیس میں انہیں لگا کہ غلط بیانی کی گئی ہے، تو یہی لڑکی غلطی شادی ہے نا، شدہ ہے، یہی غلطی ہے انہوں نے سنا نہیں۔ دیکھیں ویریفیکیشن ہو سکتی تھی، اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جس کی ویریفیکیشن کے لیے پتہ نہیں سپریم کورٹ جانا پڑنا تھا، اس کو چیک کیا جا سکتا تھا، جبکہ لڑکی والے، دادی اور لوگ گھر والے یہ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں پھپھو نے اس کو پالا ہے، سوتی ہے ساتھ میں اور سارا سسٹم، اس وجہ سے یہ اس کو ماما کہتی ہے۔ لیکن لڑکے والوں نے ویریفیکیشن کیا کرنی تھی، انہوں نے کہا نہیں تم لوگ تو بول ہی جھوٹ رہے ہو، جبکہ جو دادی بتا رہی تھی وہ ساری بات درست تھی، صرف اس بات پر یہ بہکے اور انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا تو لڑکا انمیرڈ ہے، ہم کیوں کریں بھائی، شادی شدہ عورت ایک ہے، بچے کی ماں سے، کی ماں ہے۔ رشتہ ٹوٹ گیا، چلے گئی پھپھو، دل برداشتہ ہو گئی، یعنی ڈپریشن میں کہتے ہیں چلے گئی، ڈپریشن میں چلے گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ڈپریشن میں کیوں چلے گئی، نہیں جانا چاہیے تھا، بہت جلدی دل برداشتہ ہو گئی۔ دیکھیں 25 سال عمر ہے، ابھی ہم نے جس کیس پر بات کی اس میں لڑکی کی عمر 41-42 سال میں نے آپ کو بتائی، اب لڑکی کہیں یا خاتون کہیں، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی بھی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ڈپریشن ہو گیا، بھائی اتنی بڑی عمر ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی، اوکے ڈن۔ 25 سال کوئی ایج نہیں ہے، ڈپریشن ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ 3 مرتبہ پہلے ایسا ہو چکا تھا اور اب چوتھی مرتبہ ہوا تو یہ معاملہ سامنے آیا۔ بچی کے قتل کی کس طرح سے پلاننگ ہوئی، کیسے قتل کیا گیا؟ پلاننگ کو بھی میں ڈیٹیل سے سٹیپ وائز بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس ایف آئی آر کے متعلق بتاؤں گی جو درج کی گئی ایک نامعلوم شخص کے خلاف، اور وہ ایف آئی آر جو درج کی گئی وہ یہ تھی کہ 363 یعنی بچی نہیں مل رہی، جنوری کا مہینہ تھا اور ڈیٹ تھی جناب یہ 24 کہ بچی گھر سے گئی ہے باہر لیکن واپس نہیں آئی ہے، یعنی لاپتہ ہو گئی۔ 1 2 اور 3 دن گزر گئے، کوئی اتا پتہ نہیں، پولیس بچی کو بازیاب نہ کروا سکی کہ اگر کسی نے اغوائی کر لیا یا کہیں چلے گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 3 دن کے بعد راہگیر، محلے والے اور کچھ لوگ اور ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سامنے تو لاش پڑی ہوئی ہے عشا کی، جس کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ کافی دنوں سے۔ پھر 15 پر کال ہو جاتی ہے، گھر والوں کو بلا لیا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس کیس کا یہ ہے کہ وہ لاش ملی کہاں سے؟ جو کمرہ ہے پھپھو کا، جو دروازہ ہے بیک سائڈ والا، گھر کے 2 دروازے ہیں، اس سے تھوڑا سا آگے جا کے لاش پڑی ہوئی ہے عشا کی۔ پیدا یہ ہوتا ہے یہاں پر پوائنٹ امپورٹنٹ ترین کہ کیا اسی دن مار دیا تھا یا اب مارا ہے؟ لاش کی حالت بتا دے گی۔ اب یہ پولیس پتہ کر سکتی ہے، پولیس نے جب موقع دیکھا ہوگا اس کو اسی ٹائم سمجھ آ گئی ہوگی قتل کیا کیسے، کیسی ہے۔ لاش کی حالت کبھی کبھار کچھ گھنٹے بھی بتا دیتی ہے، کچھ دن بھی بتا دیتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے تو زیادتی کی ہوگی، مار دیا، گلا دبا دیا، مار دیا، کوئی غیر آیا ہوگا، مار دیا، موٹر سائیکل لگ گئی، مار دیا۔
ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें ये बताती है कॉज ऑफ डेथ के इसका मुंह दबाया गया, यानी कि सांस बंद हुआ, नाक दबाया गया, सांस बंद हुआ, सर की जो एक हड्डी है वो टूटी हुई है। इसका क्या मतलब है? तशद्दुद किया गया। शदीद तशद्दुद किया। हड्डी सर की, याद रखिएगा मेरी बात, कि सर की हड्डी बहुत ज्यादा मारा पीटा जाए तो टूटती है, जल्दी नहीं टूटती। ये मेडिकल कहता है, साइंस कहती है। सर की हड्डी तोड़ने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा मारा। अब 3 साल की बच्ची है, उसके सर की हड्डी टूट गई, मुझे लगता है कि मुंह नाक तो दबाने की बारी नहीं आई होगी, पहले ही मार दिया। अब इस कत्ल में फुप्पी के साथ घर का कोई और शख्स वो मुलविस तो नहीं? प्रॉब्लम सिर्फ फुप्पो की थी क्योंकि उसकी शादी नहीं होती थी, उससे मामा कहती थी। और दादी? दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दादी तो सीने से लगा के रखती थी, दादी तो उसको बहुत प्यार करती थी। उसके शवाहिद ऐसे हैं, उस बात को मैं साबित ऐसे करूंगी कि फुप्पो जो थी, जब रिश्ते पहले भी 2-3 मरतबा आए और इसने मामा कह दिया तो रिश्ता टूट गया। उस टाइम इसी फुप्पो ने, मुलजिमा ने ये कहा था कि इसको कुछ दिनों के लिए इसकी माँ के पास भेज दें, जब मेरी शादी हो जाए तो फिर वापस बुला लेना इसको। दादी नहीं मानी? दादी ने कहा था ना भाई, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं कैसे दूर भेज दूं। अब उस घर में वो रहती थी बच्ची, तो दादी ने पहले जब दूर नहीं किया तो मार कैसे सकती हैं। दादी इस कत्ल में बिल्कुल मुलविस नहीं थी। इसका दूसरा बड़ा सबूत हमारे पास ये है कि जब बच्ची घर से लापता हुई थी तो उस टाइम दादी ने ही पर्चा दर्ज करवाया था, मुद्दइया दादी बनी है। फुप्पो को तो पता था उसने क्या काम डाला हुआ है, लेकिन दादी को तो पता नहीं था ना, तो दादी मुद्दइया बनी थी। तो दादी बिल्कुल मुलविस नहीं है, यही फुप्पो मुलविस है। इसकी एक बड़ी मिसाल ये भी है कि पुलिस ये कहती है कि हमने गिरफ्तार किया जब इसकी फुप्पो को। शक कैसे हुआ? सीधा सीधा केस है ना, समझ आ रहा है कि उसके दरवाजे के कुछ दूर से ये मिल रही है। और पूछा होगा पुलिस का जो तरीका है, इन्वेस्टिगेट देती किया हूँ, होगा, अंदाज- क्योंकि सबसे पहले शक तो घर वालों पर जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बैठे होते हैं ना तफ्तीशी या एसएचओ 2-4 ऑफिसर्स, और ये बड़ी अच्छी बात है, 2 लोग हों तो दोनों को अलग-अलग कर देते हैं। इवन देन मियाँ बीवी भी हों, बहन भाई भी हों, उनको अलग-अलग करके उससे अलग पूछते हैं, उससे अलग पूछते हैं। जहाँ पे तज़ाद आया वहीं पे दाल में काला है। अब इस केस की जब हम बात करते हैं तो फुप्पो को वही सवाल एक बंदे ने, पुलिस ऑफिसर ने पूछे, जवाब को इतने प्रॉपर ऑथेंटिक या सेटिस्फाइड नहीं मिले। वही बातें दूसरे ने पूछी, उसको और बयान दिए, इसको और बयान दिए, बयान आपस में मैच नहीं किए, जहां से शक और गहरा होने लगा। और फिर टेक्निकल अंदाज में जब फुप्पो से मेहमान नवाजी भी शायद कहीं ना कहीं की होगी, तो उसके बाद इसी फुप्पो ने एतराफ़ जुर्म किया और फिर बताया कि मैंने गला दबा कर इसको इस तरह से कत्ल किया और यहाँ पर फेंका। पुलिस ने अगले दिन पेश किया अदालत में और फिर इसका रिमांड भी मजीद लिया, कोई 14 दिन का। जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया। यस, बिल्कुल रिमांड पे भेज दिया गया है। इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कहूँगी कि इंसान, अल्लाह ने इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात, औरत है या मर्द है, मुझे नहीं समझ आती कि ये जानवर और दरिंदे, कोई भेड़िया, कोई बकरा, कोई कुत्ता बन जाता है। माजरत चाहती हूँ इन अल्फाज पर, लेकिन ऐसा हो रहा है। आप देखेंगे 25 साल उम्र है भाई, कौन सी इतनी कोई टाइम गुजर गया, ओवर एज हो गई कि इंसान ये कहे कि यार मेरी तो उम्र गुजर गई, अब शादी होगी नहीं। नॉर्मली तौर पर जो एक मीडियोकर फैमिलीज हैं, 24-25 साल तक तो मर के स्टडीज़ पूरी होती हैं, मास्टर्स, फिर शुरू होता है काम रिश्तों का आगे। अभी इसकी 25 साल उम्र हुई है, ये डिप्रेशन में चले गई है, 3 रिश्तों से जवाब हो गया, चौथे पे लड़की मार दी। अच्छा, कल कुछ और अगर कोई बात बुरी कहेगा तो उसको मार देगी। मतलब खौफ आना चाहिए इनसे कि ये बंदा ही मार देती हैं अगर इनकी मर्जी का फैसला ना किया जाए। अजीबोगरीब किस्म की हरकत है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले मर्द नज़र आते थे कत्ल व गारत में, फजूल हरकतों में। अब मैं कहती हूँ 50-50% हालात हो गए हैं, औरतें बराबर की शरीक हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी स्टेप आगे हैं और शातिर ज़्यादा हैं, पूरी गेम डालती हैं। आप देखें ना कि 3 दिन तक डेड बॉडी, पता नहीं कौन से दिन उसे मारा, 3 दिन तक उसे छुपा कर रखा। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे कि शौहर मर गया, बच्चे छूटे हैं, कैसे रहोगी, क्या है, ज़िंदगी लंबी है, बगैर मर्द के गुजारा नहीं होता। यहाँ तक तो बातें समझ आती, बच्चे छोड़ के निकल जाती हैं आगे जाके, नई शादी, नए बच्चे, नया सब कुछ, 2 उधर पैदा किए होते हैं, 2 पीछे पैदा करके फेंके होते हैं। बात को पता लगता है कि वो जो पिछली शादी में से थी ना बच्ची, उसके साथ रेप हो गया है, वो अगवा हो गई है, वो कत्ल हो गई है, वो किसी के घर में मुलाजमा है, मालकन ने मार दिया। ये किस्से निकलते हैं। पूछें इनसे, आप इनसे कोई सवाल करें कि ये औरतें जो हैं, ये किस कदर खूबसूरत एक रिश्ता अल्लाह ने बनाया, वजूद कितना अच्छा दिया, जो घर को घर बनाती है, नमाज पढ़ती है, बच्चों की तरबियत करती है, बच्चे पैदा करती है। ये क्या करती हैं कि बच्चे पैदा करके कत्ल कर देती हैं।
یہ بچے پیدا کرتی ہیں، جا کے اگلے شوہر سے شادی کر لیتی ہیں، 5 بچوں کے بعد ان کو ٹک ٹاک پہ محبتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کے عشق مشوقیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ اس شوہر کو چھوڑنے کے لیے اس کو قتل کرواتی ہیں اپنے آشناؤں کے ساتھ، اور اپنے ہی صحن کے اندر گاڑ بھی دیتی ہیں. یس. اور ایسے بے شمار کیسز ہیں. اور پھر یقین کریں، ایک ہم نے کیس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بعض اوقات تو کتے لاشوں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں. ہم کس معاشرے میں ہیں، میں تو بعض اوقات سوچنے لگ جاتی ہوں، ہر اس شخص کو جو ذرا سیریس ہو کے کھڑا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کچھ چل تو نہیں رہا. کیسز اتنے قریب سے دیکھے ہیں. پاکستان کے اندر ریسنٹلی ہم نے ایک کیس دیکھا. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک عورت جو ہے وہ اس طرح سے کرائم کر لیتی ہے. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا سیالکوٹ میں زارا قتل کیس، جس میں اس کے ٹکڑے کر لیے تھے. ریسنٹلی پاک پتن کا ایک کیس آیا ہے، پھپھو نے اپنی 22 سالہ بھتیجی کے ٹکڑے کر دیے. پورا کیس کیا ہے، کیا وجہ بنی جو اتنا ظلم کر دیا؟ قبولہ علاقہ ہے پاک پتن کا، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک اس کے اندر مزید ایک گاؤں ہے، تھانہ ان کو لگتا ہے قبولہ. گاؤں سے ایک شخص یہ کال کرتا ہے ان نون پرسن کہ ایک لڑکی کو یہاں پر مار دیا گیا ہے. پولیس والے جاتے ہیں موقع پر، دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر ایسی کوئی خبر نظر نہیں آتی، کچھ پایا نہیں جاتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شام کا ٹائم ہے. یہ جو عورت ہے جو قتل ہوئی لڑکی، اس کی جو والدہ ہے، میں پہلے آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ان کی عمر تقریباً کوئی 35-36 سال 37 سال ہے، میچور ہے. ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور اکلوتی بچی ہے وہ. ان کی شادی ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹی 6 ماہ کی تھی تو میاں بیوی میں شدید قسم کا جھگڑا ہوا اور اس کی ڈیورس ہو گئی. اب اس نے جاتے ہوئے مطالبہ صرف اپنی بیٹی کا کیا کہ میں بیٹی لے کر جاؤں گی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. بیٹی اٹھائی، آ گئی اپنے بھائی کے گھر. گھر کے حالات میں آپ کو سنا دوں، کچی اینٹوں کی دیواریں ہیں اور گھر کے اندر واش روم نہیں ہے. غربت کے یہ حالات ہیں. بیٹی کو پڑھایا لکھایا، میٹرک کیا، ایف اے کیا، اور اب یہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور ساتھ میں اسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول ہے، وہاں پہ یہ جاب بھی کر رہی تھی. اب دوسرے میاں سے ایک عرصے کے بعد گھر والوں نے ایگری کیا تو شادی کر دی ایک رمضان نام کے لڑکے کے ساتھ. رمضان کی پہلی شادی تھی، وہ انمیرڈ تھا، اور خاتون کی دوسری تھی. رمضان جو ہے وہ ایک بڑا سلجھا ہوا، بڑا نفیس انسان تھا. اس نے کبھی بھی سوتیلی بیٹی سے ایسا سلوک نہیں کیا تھا جیسے وہ ہرٹ ہو یا ظلم ستم یا کچھ ایسا. بہت پیار محبت سے رکھتا تھا، باقاعدہ اس کی فیس دیتا تھا، خیال رکھتا تھا، اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد رمضان میں سے بھی ایک بیٹا دیا. اب یہ 2 بہن بھائی ہو گئے. رات کے ٹائم خبر آتی ہے کہ رمضان کو دل کا دورہ پڑ گیا. رمضان کو ہسپتال لے کر گئے اور رمضان فوت ہو گیا. بیوی رو دھو رہی ہے کیونکہ ایک اچھا مرد، ایک اچھا شوہر جب جدا ہوتا ہے تو وہ عورت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ اس پر بیت کیا رہی ہے. وہ کبھی جنازے کے پیچھے بھاگتی تھی، کبھی قبر پہ بھاگتی تھی، کبھی روتی دھوتی تھی، بے ہوش ہو جاتی. پہلے ایک شوہر نے طلاق دے دی، اور دوسرا شوہر جو اتنا اچھا تھا، جس نے قبول کیا، اس سے بچہ ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا. اور صرف شادی کے 3 ماہ کے بعد. خیر، یہ معاملات سارے ہوئے، تدفین کا عمل پورا ہوا، زندگی تنگ سے تنگ ہونے لگی. رمضان کی 4 بہنیں ہیں ٹوٹل، لیکن 2 بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے جینا حرام کیا ہوا تھا. ایک کا نام راشدہ، ایک کا نام آسمہ. دونوں میرڈ ہیں، باقی تو ساری بہنیں میرڈ ہیں. ہم ان 2 پر بات کریں گے کیونکہ یہ زیادہ تر اس خاتون کا جینا حرام کرتی تھی. کیسے؟ انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے زہر دیا ہے ہمارے بھائی کو، اور ہمارا بھائی فوت ہو گیا، اس کو کوئی دل کا دورہ نہیں پڑا. ہسپتال والوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ باقاعدہ لکھا، بتایا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا تھا. کلیئر ہو گئی بات. اب موت والے دن سے لے کے اب تک 4 ماہ کا وقت ہے. اس 4 ماہ میں جو ظلم اس کی بہنوں سے ہوتا تھا انہوں نے کیا. راشدہ الزام لگاتی تھی، آسمہ ساتھ دیتی تھی، ہر دوسرے دن مارتی تھیں اور بہت کچھ کرتی تھیں. پھر سے ایک مرتبہ شوہر کے جانے کے بعد بیٹی کو، اور اب کی بار تو بیٹے کو بھی، اب 2 بچوں کو لے کر پھر بھائی کے پاس آ گئی. اسی گھر میں جہاں وہ پہلے رہتی تھی، جہاں پر واش روم نہیں تھا. اس کی تکلیف آپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح کا وقت کاٹا، دکھ کاٹا. رہنے لگ گئی، بار بار رشتہ مانگتی تھی اپنی بھتیجی کا، سوتیلی بھتیجی. اب ماں کہتی تھی میں نے رشتہ نہیں دینا. کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ جس لڑکے کے لیے رشتہ مانگتی تھی وہ لڑکا اوباش، آوارہ، نافرمان، گنڈا، بدماش تھا. کئی پرچے تھے اس کے اوپر. لڑکی ذرا بہت پیاری بھی تھی، پڑھی ہوئی بھی تھی، اور گاؤں میں رہنے والی لڑکی پڑھ جائے، پیاری ہو، نفیس ہو تو وہ ایک پھول ہوتا ہے. لڑکی کہتی تھی میں نے شادی نہیں کرنی. اللہ کی ایسی ہوئی کہ اس کا جو ستیلا باپ ہے رمضان، وہ جس دن فوت ہوا ہے اس سے 3
دن پہلے اس نے اپنی بیٹی کی اپنے ہاتھ سے منگنی بھی کی تھی. اچھا, کس کے ساتھ؟ آؤٹ آف فیملی. اب جہاں منگنی کی تھی وہ لوگ بھی اچھے ہیں, ان کے ساتھ مطلب ان کا رویہ بدلا نہیں. خیر, رات کے ٹائم ایک غیر آدمی کے ساتھ اسلحے کے زور پر 3 لوگ آئے ہیں اور ساتھ میں راشدہ پھپھو آئی ہے. آ کے کہتی چلو 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 اٹھو یہاں سے, تمہیں یہاں پہ نہیں چھوڑنا, غیر مرد آ جائیں گے, ہماری نسل بیٹھی ہے, حالات خراب ہیں, کیسے سنبھالو گی. ٹپیکل دباؤ ڈالا, دھکے دیے, بازو کھینچے اور اس کو لے کر چلے گئے کیری ڈبے میں وائٹ کلر کے. 1 میل جانے کے بعد لڑکی کو اتار دیا گیا اور ماں کو رکھا گیا. ماں چیختی رہی, ماں نے کیا کر لینا تھا, جہاں پہ 4 آدمی ہوں تو اکیلی عورت نے کیا کرنا تھا. میری بیٹی کو کہاں لے کے جا رہی ہو, مجھے بتاؤ. رونا پیٹنا, ٹاک انجیکشن لگایا, آواز بند ہو گئی, بے ہوش ہو گئی. اب انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا سنیے. پہلے تو اس کو انجیکشنز لگاتے رہے, پھر اس کو نشہ کرواتے رہے, اور پھر اس سے کہا بتاؤ مانتی ہو تم شعیب کے لیے یا نہیں. اس نے کہا میں نے نہیں کرنی شعیب سے شادی, میرے ابا نے جہاں کی تھی منگنی میری, میں وہیں جاؤں گی, آپ جو مرضی کریں. اس کے بعد اسی شخص نے جو آشنا تھا راشدہ کا, اس نے کلہاڑی کے ذریعے سے دونوں نے مل کر لڑکی کی گردن اتاری, پیٹ والی جگہ پر ٹانگے اور پیٹ اس کے درمیان میں یوں کر کے کٹ مارا, باڈی 4 پیسز میں کر دی, سر, اوپر کا حصہ, ٹانگے اور پھر ایک بازو بھی الگ کی. اس کے بعد ان ٹکڑوں کو ڈالا بوری میں اور پھر بوری کو اٹھایا ڈسپوز کرنے کے لیے جا رہے. کیرا گاؤں میں ایک بہت پرانا کنواں ہے جو بہت گہرا ہے, لوگ اسے خوف کھاتے ہیں. اس گاؤں میں جا کے اس کنویں میں اوپر کا حصہ بوری میں ڈال کے پھینک دیا, نیچے کا حصہ اسی کنویں سے کچھ دور کماد کی فصلوں میں پھینک دیا کہ اب جگہ جگہ پیس گر گئے, کس کو کیا پتا, کس کی ٹانگ, کس کا منہ, کس کا بازو. اپنی طرف سے تسلی کر کے آ گئے گھر. اچھا, یہ آلریڈی اتنے ٹرینڈ تھے کہ انہوں نے وار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور پھر ان کو پتہ بھی ہے کہ کس طرح سے باڈی کو ٹھکانے لگانے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے مرد کا ذہن, ایک ہوتا ہے عورت کا ذہن. یہ 2 ذہن جہاں مل جاتے ہیں نا, خطرناک کس کا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت کا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. زیادہ وہ شاطر ہے. گیم ڈالتی ہے نا, کام لیتی ہے مرد سے لیکن ڈالتی گیم ہے, تو غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. خیر, ہوا کچھ اس طرح سے کہ ماں بلک رہی ہے. یہ سارا پروسیجر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ 18 سے 19 دن کا پروسیجر ہے. اللہ ادھر رکھا, ادھر رکھ, مار پیٹ منا سب کچھ. 19 دن ہو گئے, ماں کو چیختے روتے دھوتے میری بچی کی طرح. بھائی مجھے بند کیا ہوا, قید کیا ہوا تھا, باہر جانے نہیں دیتے تھے, موبائل چھین لیا تھا, ہر 3-4 گھنٹوں کے بعد انجیکشن لگا دیا جاتا تھا, ہوش چلے جاتی تھی. جب آتی تھی بوڑھی عورت تھی, کیا کرتی. ایٹ دا اینڈ ماں کو ایک دن گھر کا دروازہ کھولا, باہر دھکا دیا, کہتی دفعہ ہو جو یہاں سے. ماں نے دل میں کہا چلو شکر ہے میری جان چھوٹی, میں جاؤں دیکھوں اپنی بیٹی کو, میری بیٹی کہاں ہے, کیا حالات کر دیے. اچھا, اس بیچ بیٹی کو مار دیا ہوا تھا, اس کے بعد ماں کو آزاد کیا. یس, اس کے پیسز کر کے ٹھکانے بھی لگا دیے تھے کیرا گاؤں کے پرانے کنویں میں. یہاں پر دیکھا کہ ہمارا کام ہو گیا تمام, پھر بیٹی کو, ماں کو گھر سے دروازہ کھولا اور ٹھڈا پیچھے سے مارا, ماں گر گئی. اب آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ پولیس کا کردار یہ ہے کہ پولیس کے پاس جب یہ خبر پہنچی اس ماموں کے ذریعے سے جو اس بیوہ خاتون کا بھائی تھا, اس نے کہا اتنے دن ہو گئے میری بہن مل نہیں رہی ہے اور اس طرح سے اچانک سے غائب ہو گئی ہے, مجھے کسی پہ شک تو نہیں ہے, البتہ کسی نے اغوا کر لیا میری بہن کو. یہ پرچہ کب درج کروایا؟ اس خبر سے 2 دن پہلے. 18 دن خود ہی ڈھونڈتا رہا ہے, کوئی پولیس کو اطلاع نہیں دی, کوئی کمپلین نہیں, گمشدگی کی نہیں, نہ کوئی اغوا کا پرچہ. پولیس نے اس پرچے پر کام شروع کیا تو ایک دن پولیس کو ایک اطلاع ملی کہ کماد کی فصلوں میں کوئی عورت ہے, اس کی ٹانگ پڑی ہوئی ہے, کٹی ہوئی. یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی, لیکن پولیس کے لیے یہ پھندا ہوتا ہے پورا. اب ایس ایچ او کو ٹریس کرنا ہوتا ہے, کیا ہے منہ نہیں نظر آ رہا, کسی کا مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے کہنا ہے مجھے ٹریس کر کے دو, ملزم چاہیے. دوڑے لگ گئیں پولیس کی, کام شروع کیا, پیس کو اٹھایا, ملایا, گمشدگی کی رپورٹ چیک کی, جگہ جگہ عطا پتہ کیا, تمام قانونی تقاضے اور کاروائیاں پوری کرنے کے بعد ماں مل چکی تھی. چونکہ اس کو تو دھکا دے دیا تھا گھر سے باہر, اس نے کہا جی مجھے تو راشدہ نے اغوا کیا تھا اور آسماں نے کیا تھا, میری بچی بھی ساتھ ہی تھی, ایک کو ادھر لے گئے تھے اور دوسری ادھر تھی. پھر پولیس نے ماری ریڈ, صحیح تگڑی قسم کا چھاپا مارا اور ان دونوں کو پکڑ کے لے آئے تھانے. اور پھر ان سے لیڈی پولیس تھی اور سب تھے, انہوں نے کی تفتیش. جب عورت سے ہوئی صحیح کوئی ٹپیکل انداز میں,
طوطے کی طرح ساری کہانی بتائی کہ یہ بات تھی, ادھر ادھر لے کے گئے تھے, یہاں پھینکا تھا, اس پیس کو یہاں پھینکا, میرے ساتھ یہ بندہ ملوث تھا. اب اس بندے کے کردار کے حوالے سے سن لیجئے. بڑا ذمہ دار, تگڑے پیسوں والا, 52 سے 55 سال عمر, چھوٹی چھوٹی وائٹ کلر کی داڑھی. راشدہ 37 سے 38 سال کی جوان جٹی. راشدہ کا اپنا شوہر کدھر تھا؟ راشدہ اپنے شوہر سے ہر دوسرے دن لڑکے ماں باپ کے گھر آ جاتی تھی, اور یہ اس کا ایک عرصے سے معمول تھا. ادھر آتی تھی, آگے سے گپے مارتی تھی, ملتی جلتی تھی, 4-5 دن رہتی تھی, شاپنگ واپنگ کرتی تھی, پھر چلی جاتی تھی. یہ اصل میں اس کے اوپر خرچہ بہت کرتا تھا, اور راشدہ کے خواب پورے ہوتے تھے کپڑے جوتیوں کے. یہ انٹرسٹ تھا دونوں کا آپس میں. اب پولیس نے جب راشدہ سے ساری بات پوچھی اور اس نے اس کا نام دیا, تو پولیس نے جا کے اس پہ بھی ریڈ کی, ٹھک کر کے اٹھایا اور حوالات میں بند کر دیا. پوچھا بھائی ہاں تم نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا, جو بھی کیا اسی نے کیا, مجھے تو نہیں پتا. اس نے اپنے آپ کو مکھن سے بال کی طرح باہر نکال لیا. راشدہ جوڈیشل ہو چکی. ماں یہ کہتی ہے کہ مجھے میری بیٹی کی شکل دکھا دو. شکل کہاں سے دکھائیں؟ کنویں میں پھینکا تھا, گردن سے نیچے والا دھڑ. ٹانگ ملی تھی کماد کی فصلوں سے, دوسری ٹانگ ملی دوسری جگہ سے. کہاں سے دکھائیں گے سب کچھ؟ حالات و واقعات کے مطابق جب راشدہ کو اور اس شخص کو لے کر گئی پولیس برآمدگی کروانے کے لیے, بتاؤ بھائی کون سے کنویں میں تھا, تو اس نے بتایا. اور پھر آپ یقین کیجئے آپریشن کیا گیا, ایک کامیاب قسم کا, باقاعدہ ادارے کو بلا کے, اور اس میں سے دھڑ نکالا گیا. ماں کو دکھایا, سر بھی مل گیا, سر بھی مل گیا, بال سارے اڑے ہوئے تھے, حالت بگڑی ہوئی تھی, کوئی پانی تھا, پانی میں پھینک دیا تھا. ماں نے پہچانا کہ ہاں یہ تو میری بیٹی ہے. اس دن سے لے کے اگلے 10 دن تک ماں کیا تھی؟ بے ہوش, سکتے میں, کوئی پتہ نہیں, اس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کو اس طرح دیکھا ہے. پھر خدا خدا کر کے ایک ٹانگ بھی برآمد ہو گئی. اب ایک ٹانگ ابھی بھی باقی ہے, دفنا دیا گیا ہے. یہ صورتحال ہے. پھوپھی صرف ایک بات کا کلیم کرتی ہے کہ میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ مجھے ملے, اس وجہ سے مجھے غصہ آیا, میں نے یہ کام کیا. ماں یہ کہتی ہے کہ رشتہ میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ جس لڑکے کے لیے یہ مانگتے تھے, ایک تو وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا, دوسرا یہ جس لڑکی سے بھی شادی کرتے ہیں اپنے خاندان میں اس کو جا کے دھندے پہ بٹھا دیتے. میں کیسے شادی کر دیتی؟ میں کیا سی, میں مر جاؤں گی, بچی نو وکڑ نہیں دیاں گی, زبان ہے نا ان کی, اس طرح بولتے. اب جب میں گئی تو سب سے پہلے اس نے میرا بازو پکڑ کے, آپ یقین کیجئے اتنی گرفت سے اس عورت نے میرا بازو پکڑا کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ ہیں جذبات, کہ میں تجھے دکھاؤں کہ میری بچی کے ساتھ ہوا کیا. میں نے کہا دکھائیں, آپ نے کیا دکھانا ہے مجھے؟ اس نے مجھے اس کچے ٹوٹے ہوئے گھر میں, جس میں واش روم نہیں ہے, جس میں پانی بھائی کا گھر, بھائی انہیں جگہ دی ہوئی تھی جو تم یہاں رہ لو, کچا کمرہ ہے, نئی خوبصورت شائنی پیٹی رکھی ہوئی تھی. کیوں؟ بیٹی کے جہیز کے لیے. میں نے کہا اس کے پیسے تھے آپ کے پاس؟ کہتی جمع پونجی ساری یہ دیتے تلانی سی, میں سامان بنا رہی سی. پھر آگے سے کہتی ہے میں نے 6 کھیس بنائے ہیں, میں نے برتن بھی بنایا ہے, میں آپ کو دکھاؤں. اب گاؤں میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے اسٹیل کے برتن, لوہے کے برتن ہوتے ہیں. اسٹیل کے برتنوں کا سیٹ مجھے دکھایا, اور وہی گلاس وہی سیٹ اٹھا کے اپنے سر میں مارے کہ میں آپ کس کے لیے زندہ رہوں, بندہ میرا نہیں رہا, بیٹی میری نہیں رہی, 2 جگہ سے میرے ساتھ مسئلے مسائل بن گئے, میں نے بھی مار جانا ہے, خودکشی کر لینی ہے. یا پھر مجھے انصاف یہ چاہیے کہ راشدہ کو اور اس کی آشنا کو CCD پکڑے اور مجھے انصاف دے. یہی مطالبہ. وہ اٹھتی ہے بے ہوشی سے, کہتی ہے, پھر سو جاتی ہے, پھر کہتی ہے, پھر سو جاتی ہے. اس ٹائم ہمارے معاشرے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مرد کرائم کرتے ہیں. میں کہتی ہوں عورت ان سے 2 ہاتھ آگے جا کے کرتی ہے, اور پکڑائی بھی نہیں دیتی, اور ڈھیٹوں کی طرح باقاعدہ فیس بھی کرتی ہے. ملزمان اس ٹائم پہ جیل میں ہیں, دونوں ملزم. ایک کے ساتھ تفتیش جاری ہے آشنا کے ساتھ, اور جو خاتون ہے وہ جوڈیشل ہو گئی ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ رکھتے نہیں ہیں. اچھا, اس پورے کیس میں جو اس کی پھپھو ہے راشدہ کا بیٹا, وہ شامل تھا؟ راشدہ کا بیٹا نہیں تھا جس کا رشتہ مانگا جا رہا تھا. راشدہ کی دوسری بہن ہے, اس کے لیے یہ رشتہ مانگا جا رہا تھا. اس کے لیے بندہ مارنا, بندہ رکھنا, خاندان میں فوتگی ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں سے سنتا ہے اور یہیں سے نکال دیتا ہے, وہ شامل نہیں تھا. اب اس کیس کے اندر رشتہ داری ہے, مقتولہ کی ماں غریب عورت ہے, کمزور ہے, آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ زمیندار ہے, صلح صفائی ہو جائے گی, بچ جائیں گے. آپ کہتے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں. میں ادھر گئی تھی تو موقع پہ میں نے یہ ان سے سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈراتے دھمکاتے ہیں
کیا کوئی میسج کوئی کال دھمکی کا دیتے ہیں کہ چھڈ دیو کیس پیچھے ہو جو ورنہ قتل کر دیا گیا. ٹپیکل جملے ہوتے ہیں گاؤں کے. کہتی ہے باجی مینوں تو پتا کوئی نہیں ہے, میرے بھائی نوں پوچھ لے. بھائی کیا کہتا ہے؟ بھائی ہے پاس بیٹھا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی دھمکی شمکی آتی ہے, فون آتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے باجی فون تے کوئی نہیں آندا, بندہ کلاندے نے تے کہندے نے پیچھے ہٹ جا, کھوکھرا نے مار چھڈنا ہے تینوں. ساتھ دے گا وہ؟ کہتا تو ہے, میں نے تو آن دا ریکارڈ اس سے پوچھا تھا, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ساتھ دو گے یا راستے میں سفر میں بہن کو چھوڑ جاؤ گے؟ کہتا ہے نہیں جی میں ساتھ دوں گا اور باقاعدہ طور پر دوں گا. میں نے کہا تم نے 17 دن کے بعد, 16-17 دن تھوڑے نہیں ہوتے ہیں, تم نے 16 دن بعد کیوں جا کے پرچہ کٹایا بھائی؟ جس دن بہن گھر پہ نہیں تھی رات میں تم جا کے پرچہ کٹا دیتے, کیوں نہیں کٹایا؟ کہتا ہے جی میں اپنے طور پہ ڈھونڈتا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے پھر مجھے یہ پتا تھا نا کہ اگر ادھر ہی گئی ہے تو خیر ہے, اب میں وہ مدعی ہے شخص, میرا ساتھ سلام ہے اس بندے کو جو اس ٹائم یوں دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ میری دوسری اوپینین بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ایک بہن متعلقہ ہو جائے, ڈیورس ہو جائے, اگر ایک بہن بیوہ ہو جائے, یا ایک بہن میاں سے لڑ کے آ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ ستیلوں والا سلوک کریں, غلط سلوک کریں, اگنور کریں اور لوارسوں کی طرح اس کو پھینک دیں. اگر یہ ڈیلی اپنی بہن کے گھر آتا, اگر یہ اپنی بہن کی خیر خبر رکھتا تو 17 دن نہ نکالتا. یہ میں اس کو کہہ کے آئی تھی. حالانکہ اس ٹائم وہ مظلوم ہے, وہ پرچے کا مدعی بنا ہے, ساتھ بھی دے رہا ہے, گھر میں جگہ بھی دی ہوئی ہے, ایک الگ سے گھر دیا ہوا ہے, وہاں رہ رہی ہے وہ. لیکن میرا اس بات کو ذہن نہیں مانتا کہ آپ کی بہن گھر سے غائب ہے, آپ کہتے ہیں میں نے خود ہی ڈھونڈ لیا تھا, میں انج کیتا, میں انج کیتا. بھائی کیویں کیتا؟ 15 دن سے کیسے تم رات کو سوتے تھے اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ؟ جب تمہاری بہن گھر نہیں سوتی تھی, تو جب تمہاری بھانجی گھر نہیں سوتی تھی تو تم کیسے سو جاتے تھے؟ اصل میں ہمارے معاشرے کا ایک بڑا دکھی پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی لڑکیاں جن کے کسی نہ کسی ڈیو ٹو اینی ریزن وہ واپس آ جاتی ہیں, ایک بچہ لے کے, 2 لے کے یا نہیں لے کے, ان کو کہتے ہیں کہ پیچھے کرو ذرا. نہ توجہ ہوتی ہے, نہ کوئی خیال کرتا ہے, نہ کوئی ان کا لحاظ کرتا ہے, ان کو لوارثوں کی طرح پھینک دیا جاتا ہے. پھر ان کو نہ تو کوئی اپنانے کو تیار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیٹ ہو جائے گی, غلط راستے پہ چل پڑے گی, کندھا تلاش کرے گی پیار حاصل کرنے کے لیے, دکھ شیئر کرنے کے لیے, اور وہیں سے وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب عورت ہوتی ہے ڈی ٹریک. اگر بھائی پیار کر لے بٹھا کے, عزت دے دے, باپ دے دے, ماں دے دے, ان میں سے کوئی بھی دے دے, تو وہ باہر کندھا تلاش کبھی نہیں کرنے جائے گی. میں یہ کہتی ہوں کہ اس سے گواہ کی حد تک کسی کو گراؤنڈ فراہم کیا گیا ہے تو کوئی آیا ہے. آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو سکتا ہے جب پتہ ہو کہ کھڑا ہوا ہے بھائی یہاں پہ بندہ ایسی کی تیسی کسی کی, جب پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کا لوارث, یہ لوارث عورت ہے, اس کے پیچھے کسی نے نہیں آنا, اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں لوگ. اچھا باہر کا کوئی آئے نا تو پھر بھی بندہ سوچتا ہے کہ اپنا نہیں تھا باہر کا تھا. اس کیس میں تو اپنا شوہر کی بہن, اس نے یہ ظلم کر دیا, رشتوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا. ارے سگی بہن بہن نہیں بنتی, شوہر کی بہن تو پھر سٹیپ پہ آ جاتی ہے, جو حالات و واقعات بن چکے ہیں. تربیت کی ساری بات ہے. دیہاتوں میں زیادہ ایسے واقعات ہیں, شہروں میں بھی بے شمار ہے, بس ذرا ڈھک چھپ جاتے ہیں. دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں بات چھپتی نہیں ہے, باہر نکل آتی ہے. تو اس طرح سے وقوعے جو ہیں یہ کوئی پہلا نہیں ہے, بے شمار ایسے وقوعے ہیں. اور اگر تو ان وقوعوں کو, ان قصوں کو ختم کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, تو کسی ایک آدھے کو قربانی دینی پڑے گی. ایسے بندے کو سرعام عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے. وہ مرد ہے, وہ عورت ہے, قانون تو برابر ہونا چاہیے. عورت نے قتل کر دیا تو معافی دے دینی. ماضی میں ایک کیس آپ نے رپورٹ کیا تھا جس کے اندر 2 بیویاں ایک ہی کمرے میں ایک شوہر کے ساتھ رہتی تھی, اور پھر ایک بیوی کی بچی کا بھی قتل کر دیا تھا. واقعہ کیا تھا, کیا کچھ ہوا تھا؟ یہ اوکاڑا کا ایک گاؤں ہے جہاں پر یہ وقوعہ ہوا, اور وقوعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک کوئی 40-45 سال کا ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی شادی شدہ ہے, 5 بچے ہیں اس کے, اور 5 بچے اس کے پہلی بیوی میں سے ہیں, اور 5 کے 5 بچے اس کے آپریشن سے پیدا ہوئے ہیں. اب آ کے اگر ہم شہری لڑکیوں کو دیکھیں تو ان میں جان شان کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی لڑکیوں میں تو کمپلیکیشنز ہی بہت ہیں, مسئلے مسائل بہت ہیں. اب والی بات کر رہی ہوں. گاؤں والی سائڈ بات کریں تو وہ لوگ چونکہ خوراک ان کے پاس پیور ہوتی ہے, گندم شندم مل جاتی ہے, حالات ٹھیک ہوتے ہیں, گندم گھر کی, چاول گھر کے, گھی گھر کا, دودھ گھر کا, جی بیسک چیزیں مل گئی ہیں تو طاقت آئے, وہ بچوں پہ بچے پیدا کرتی ہیں. اب 5 بچے اس کے ہوئے ہیں آپریشن سے.
جتنی بھی تگڑی تھی, صحت مند تھی, آپریشن ہی ہوتا ہے بھائی. 5 آپریشنز کے بعد کچھ اس کو ویسے بھی بیماریاں تھیں 2-3, جس میں ہم شوگر کہہ لیتے ہیں, شوگر تھی, بلڈ پریشر تھی, یہ ایشوز تھے. اب اس کی وجہ سے وہ اپنے ہسبینڈ کے جو ازواجی معاملات ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہی تھی. آپس میں جھگڑے ہوتے تھے بہت زیادہ. یہ بندہ ہے گاؤں کا, یہ ہے جٹکا, یہ ہے دودھ کا کھوئے کا کاروبار کرنے والا, یہ کوئی ویل گرومڈ بیوروکریٹ نہیں ہے, یہ گاؤں کا بندہ ہے. صفا یہاں رکھا ہوتا ہے, او آواز دینی ہے دور کھڑے ہو کے تو بیوی آ جائے, آ کے پاؤں بھی دھوئے, ہاتھ بھی دھوئے, کھانا رکھے اور یہ سسٹم کرے, اور پھر اس کو شوہر کی طرح کا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. اب یہ معاملہ جب نہیں ہوتے تھے تو بہت زیادہ ان کا گھر میں جھگڑا ہوتا تھا, آئے دن جھگڑا. یہ گھرانہ ٹوٹلی ان پڑھ تھا. اس فیملی میں صرف 2 بچے ایسے تھے جنہوں نے 5ویں پاس کی تھی پرائمری, اس کے علاوہ کسی نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. یہاں پر شوہر نے روز بیوی کی مار کٹائی کرنی. ایک تو آپریشن, 5 ویکنس, مسائل, صحت ٹھیک نہیں, اوپر سے پھینٹی چڑھتی تھی. اس نے کہا اچھا جا اللہ دیا بندیا تو جا کے دوجا بیاہ کر لے, مینوں کوئی اعتراض نہیں. بندے کی میں کہتی ہوں بتیسی دیکھنے والی باہر آئی بھی خوش ہو گیا. رشتے ڈھونڈے کرتے کراتے ایٹ دا اینڈ ایک کنواری لڑکی کا رشتہ فائنل ہو گیا. اور وہ کنواری لڑکی جو تھی اس ٹائم میں نے اس سے جا کے جب پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے تو اس نے کہا وہ کیوں دا, مینوں کی پتا, میں ہونی کو 10-12 سال دی. میں نے کہا 10-12 سال کی نہیں ہو تو عمر بتاؤ. تو میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر تھی آئی تھنک سو کوئی 18-19 سال ہوگی. گاؤں والی اس کی اٹھنا بیٹھنا اور سسٹم ڈریسنگ سب کچھ وہ تھا. اچھا اس کیس میں مرد جو ہے وہ 40-45-50 اور کہہ سکتے ہیں اتنا ہوگا, اور کوئی 20-25 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی اس نے, اور کنواری سے, اور 5 بچوں کے باپ نے, اور ان کو پتا بھی ہے کہ اس کے 5 بچے ہیں پہلے. میں تو حیران ہوں دینے والوں پہ بھی کہ کیا کرتے کیا ہیں ماں باپ. رشتہ ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, اسی گھر میں بیوی لایا دوسری, جہاں پر پہلی بیوی رہ رہی تھی اپنے 5 بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, سب کے ساتھ. مسائل کی در سے سٹارٹ ہوئے. مسائل سٹارٹ یہاں سے ہوئے کہ یہ بندہ ان دونوں بیویوں کو یہ کہتا تھا کہ تم لوگوں نے دونوں نے میرے ساتھ سونا ہے ایٹ اے ٹائم. اب کچھ ایسے سوالات تھے جو میں کیمرے کے سامنے کر بھی نہیں پا رہی تھی, کرنا چاہتی تھی, اس کیس میں بہت ضروری تھے جاننے, لیکن 60-70 لوگ, پورا گاؤں, نفری معاملات, تو میں اس ذر کیا سوال کرتی. مجھے غصہ اس بات پر آیا تھا کہ یہ جو دوسری بیوی ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے, ہنسنے لگ گئی. او بھائی تم لوگوں کے گھر قتل ہو گیا ہے, تم ہنس رہی ہو. قتل کے ٹائم تو کوئی غیر وہاں سے گزر رہا ہو تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ مر گیا, تم ہنس رہی ہو. میں نے کہا ادھر آؤ نا ذرا میری بات سنو. کھڑی ہو گئی. میں نے کہا کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا نام کیا؟ اس نے اپنا نام بتایا. میں نے کہا یہاں پر کیسے؟ اس نے کہا میں دی جنے دی بڈھی ہاں, اے میرا جنا کھڑا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا مجھے بتاؤ اسکول گئی ہو کبھی؟ کہتی نہیں. میں نے کہا گھر سے باہر کبھی گئی ہو؟ کہتی ہاں پہلیاں چ جائیدا کام کاج کرن. میں نے کہا یہ تمہارا جو جنا ہے, اردو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, مکس بولنا پڑا, یہ شادی شدہ ہے تمہیں پتہ ہے؟ کہتی ہاں نا, میں نے دسیا سی ابے نے. میں نے کہا اس کے بچے بھی ہیں پتہ ہے تمہیں؟ کہتی ہاں اتنے لگے پھر دینے میں نہ کھیڑ دینے. مسئلہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ دوسری بیوی پر توجہ زیادہ تھی, نئی نویلی تھی, ان میریڈ آئی تھی, بچپنا شرارتیں مستیاں کرتی تھی تو زیادہ دل کو بھاتی تھی. یہ غلط, یہ ظلم کیا اس کے شوہر نے کہ اپنے 5 بچوں کے سامنے یہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں. پھر بیوی ایک طرف ایک ڈالی ہوئی, ایک طرف ایک ڈالی ہوئی. عجیب اس نے یہاں پہ امریکن سسٹم کھولا ہوا ہے. خیر یہ سسٹم ہوتے رہے, جھگڑے ہوتے رہے, ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے رہے. پہلی بیوی تنگ آ کے حالات سے یہ کہہ تو بیٹھی تھی کہ ہاں تم شادی کر لو, لیکن عورت اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں یہ کہتی ہے کہ لاؤ جی تم لے آؤ میرے اوپر سوتن لے آؤ. کہہ بیٹھی حالات سے تنگ آ کے. جب اس نے ٹینشنز دیکھی کہ ساری اس کی طرف نہ مجھے بلاتا ہے, نہ میں سے کوئی فیصلہ, نہ کوئی بات چیت کرتا ہے, تو اندر ہی اندر حسد اور یہ چیزیں پیدا ہوئیں. اس کی جہالت دیکھیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, جس کی میں بات کرنے لگی ہوں, جو مقتولہ تھی. اس نے اپنی چھوٹی 2 بیٹیوں کو کالا پتھر پیس کے جوس میں مکس کر کے دے دیا, اور بچیوں نے پی لیا کہ ہماری امی نے کہا ہے پی لو. اچھا جو پہلی بیوی تھی جس کے 5 بچے تھے, اس نے اپنے بچوں کو ہی کالا پتھر پلا دیا. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں میں کالے پتھر کو یہ لوگ خودکشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. گاؤں میں کالے پتھر کو یہ لوگ اپنے بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اس لیے بآسانی اویلیبل ہوتا ہے. اب جب اس کو پلا دیا تو بچیوں کی طبیعت تو خراب ہونی تھی. بچیوں کی طبیعت جب خراب ہوئی تو اصل ٹینشن وہ کس کو دینا چاہ رہی تھی؟ باپ کو بچیوں کے, کہ ٹھیک ہے میرا یہ حال کیا ہے,
میں اس کا یہ حال کرتی ہوں، خود ہی پریشان ہوگا کہ میری بچیوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. یہ نہیں اس کو خیال آیا کہ میں ماں ہوں، میں کیسے کسی کو زہر دے سکتی ہوں اور پھر اپنی اولاد کو، اپنی سگی بیٹیوں کو. خیر بچیوں کی طبیعت خراب ہوئی، حالات و واقعات گھر کے بگڑے، باپ کو پہلیوں میں خبر گئی، ہسپتال پہنچے، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ لوگ بہت لیٹ لائے ہیں. ایٹ دا اینڈ کس سال مختصر ڈیتھ ہو گئی بچیوں کی، اور دونوں کو پکڑ کے دفنا دیا گیا، تدفین ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اب وہ جو بچیاں اس دنیا سے گئی تھی، دو چھوٹی چھوٹی، ایک کی عمر 10 سال تھی اور ایک کی 11 سال تھی، ان کی ایک تصویر اسی ٹائم مجمع میں سے میرے ہاتھ لگ گئی. میں نے تصویر دیکھی اور میرا دماغ کام کرنے لگا کہ یہ کیا ہے بھائی. تصویر میں کیا تھا؟ چھوٹی سی بچی ہے 11 سال کی، کتنی کو ہوگی، گوٹے کناری والا دوپٹہ سر پہ لیا ہے، میک اپ بھی کیا ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا، اور اس نے دلہن کی طرح سے بندیا بھی لگائی ہوئی. میں کہ یہ تصویر کیا ہے؟ یہ جو بچی گئی ہے دنیا سے، اس کی تصویر تو مجھے دکھاؤ ذرا. تو انہوں نے تصویر دکھائی. جب تصویر دکھائی تو میں نے کہا یہ دلہن بنی ہوئی ہے، کھیل رہی تھی بچوں کا کھیل جیسے بچے کھیل کھیلتے تماشے ہیں. میں دلہن نہیں یہ داسی نکاح کر چھوڑے ہے. میں نے کہا ہیں ایک اور کیس کھل گیا ادھر. 11 سال کی بچی کا نکاح. یس، میں نے کہا 11 سال کی بچی کا نکاح. ایکچولی یہ رشتہ اس بیس پر ہوا تھا کہ اس 11 سال کی بیٹی کا رشتہ دیا جائے گا دوسری بیوی کے بھائی کو، وٹا سٹا، اس لیے رشتہ ہو گیا. اب ان کو مارنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بھائی کو جب لڑکی نہیں ملے گی نا تو وہ اپنی بہن سے لڑے گا، بہن لڑے گی اس سے، جھگڑا ہوگا، اس کو گھر سے باہر نکال دے گا. میری آگ ٹھنڈی، میرا جو حسد، میرا جو نفرت وہ پورا ہو جائے گا. اور اس چکر میں اپنی 2 بیٹیوں کو مار دیا اس نے. جہالت کی انتہا ہے، انتہا پر انتہا ہے. میں نے پوچھا ان بیٹیوں کے باپ سے، تم کیا چیز ہو بھائی؟ تم نے دونوں بیویوں کو کہا اکٹھے میرے ساتھ کمرے میں تم نے سونا ہے، یہ جائز ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا وہ کیڑی گل ہے، یہ بھی میں ہی جڑا تھے، وہ بھی میں ہی جڑا. جہالت پہ جہالت ہے. کوئی شرم حیا بھی ہوتی ہے یہ بھی نہیں پتا، پردہ بھی کسی چیز کا نام ہے یہ بھی نہیں پتا. تے پردہ تے میں کرنا نا جدو میں اپنی بڑھیاں نا جڑیاں پتہ نہیں کیا اس نے نام لیا، میں جدو انہوں نے سونا میں بچیاں نو کہنا تسی نہ آنا سونے پہ سہاگا. 75 سالہ بزرگ اس کے باپ پاس کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا بزرگ کو سلام، کہتے وعلیکم السلام تیے، واہ واہ تماشا لگ گیا ساڈا. میں کہا ہاں جی میں ہی دلایا ساڈا تماشا. میں نے کہا مینوں معاف کرنا، مینوں یہ دسو تہاڈی عمر 75 سال ہے، 11 سال دی بچی دا ویاہ ہوندا تے ہے، شرعی تے کیتا ہے، میں کیڑا دوجا کیتا ہے. میں نے کہا آپ لوگ سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. کہتا میں نے ایک کام نہیں ایسا کیا، ایسے بے شمار کام میں نے پہلے بھی کیے ہیں. یعنی کام سے مراد ہے شرعی نکاح 10 11 سال کی بچیوں کے بے شمار میں نے کروائی ہیں. اسی کوئی نہیں کاغذ واغذ تے سائن کران دے، اسی نہیں کاغذات کام کر دے، اسی بس زبان تے یقین کرنے ہیں. میں کہا جڑی زبان اندر ہو رہی سی 2 بڑیاں نال، ایتھے نہیں تسی بولے، منع کرنا سی بیٹے نو کی کر دے پیو، وہ تے دے چکڑی گل ہے. تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اس پر یہ ویڈیو بنی تھی اور وہ ویڈیو بہت وائرل بھی ہوئی تھی اور انڈیا والی سائٹ پہ بہت وائرل ہوئی تھی، جس کو میں نے بعد میں فیس بھی کیا تھا کہ آپ کو کیا مسئلہ تھا اگر وہ 2 ایک کمرے میں سوتی تھی تو آپ کو کیا پرابلم تھی. میں نے کہا مجھے پرابلم نہیں تھی، میرا کام رپورٹ کرنا تھا، میں نے کر دیا. اچھا جو پہلی بیوی تھی جس نے اپنی ہی بچیوں کا قتل کر دیا، اسے کالا پتھر پلا دیا، اس کا کیا بنا؟ وہ پکڑی گئی؟ اس کو بھی مار دیا گیا تھا، اس کو قتل کیا گیا تھا اسی کے گھر کے اندر. قاتل کون تھا اس ٹائم تک تو نہیں پتا تھا، لیکن بعد میں اس بارے میں پتا چلا تھا کہ جو دوسری بیوی ہے اس کی فیملی میں سے کسی نے اس کو بھی مار دیا تھا بعد میں. مطلب یہ آج سے پہلے اسٹوری مجھے نہیں پتا تھی، یہ اب کلیئر ہوئی ہے کہ اس بیوی کا، جو پہلی بیوی تھی جس نے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا تھا، اس کا کیا بنا؟ بالکل جی، اس کی فیملی میں سے کوئی آیا تھا اور آ کر اس کو قتل کر کے گیا تھا. چونکہ جب ہم گئے تھے، جب میں نے پروگرام اس پر کیا تھا تو اس ٹائم تک یہاں پر کیس کھڑا تھا، لیکن کچھ مہینوں کے بعد ہمیں یہ بھی خبر ملی تھی کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، جس پر پھر بعد میں باقاعدہ دوبارہ سے اس کیس پر کام ہوا تھا اور پھر ٹیسٹ کیس کے طور پر اس پر کام کیا گیا تھا. اور یہ بیوی جو دوسری بیوی تھی، اب اس کو چیک کیا جائے تو وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہوئی ہے پہلے کی نسبت. تہمینہ صاحبہ اگلے کیس کی بات کرتے ہیں. کراچی کا ایک کیس ہے. ایک نمازی پر کسی بندہ مسجد جاتا ہے، ابھی مسجد کی سیڑھی پر پاؤں ہی رکھتا ہے کہ اسے گولی مارتی جاتی ہے. اب یہ جو قتل ہوا، اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ کس بنا پر، کس وجہ سے قتل کر دیا گیا؟ 10 اپریل کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا. ریحان نامی ایک لڑکا، انتہائی شریف النفس، جس کا کردار کچھ اس طرح سے کہ پورا محلہ کہتا ہے اس کے جیسا اللہ سب کے بیٹے اللہ ایسے کرے. 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، با جماعت پڑھتا ہے، بیوی سے بولنا نہیں ہے اونچی، بہت اچھا فرما بردار اور خوبصورت. اور یہ قتل بھی فجر کے ٹائم ہوا ہے؟ یس، یہ فجر کے ٹائم ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو خوف آتا ہے اللہ سے، مسجد کے اندر ہو رہا ہے، باوضو شخص آیا ہے.
میں آپ کو بتاتی ہوں. ریحان اٹھا سو کر فجر کے ٹائم، ایز یوزول اس کی روٹین تھی. اس کی بیوی نے جائے نماز بچھایا ہے کہ آپ پڑھ لیں نماز. ریحان نے 2 سنتیں گھر ادا کی ہیں اور پھر 2 فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے. باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد چلا گیا. فاروق اعظم مسجد کا نام ہے، گھر کے بالکل قریب ہے، واکنگ ڈسٹینس پہ. جا رہا ہے. ایک بندہ چپکے تعقب کر رہا ہے اس کو نہیں پتا، یہ اپنے خیال میں پڑھتا جا رہا ہے. اور ابھی اس نے فرض ادا کرنے ہیں. مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے 1 سے 2 سٹیپس ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں 2-3 سیڑھیاں. قدم اٹھایا، مسجد کے اندر داخل ہوا. اینڈ جہاں پر داخل ہوا وہ تعقب کرتا شخص بالکل قریب آیا. کچھ اندھیرا ہے، کچھ روشنی ہے. صبح کا ٹائم ہے، ہکا بکا ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ کیا ہو گیا فجر کے ٹائم. یہ ایک ہم مسلمان جن کا ایمان زندہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں، کسی نیک محفل میں ہوتے ہیں، میلاد میں ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے سب ٹھیک ہے، سکیور ہے. ایک اندر انر فیلنگ ہوتی ہے، مجھے تو ہوتی ہے. مسجد میں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا. گولی ماری، گر گیا، خود واپس بھاگا نہیں ہے، تیز چلتا ہوا باہر آیا ہے. ایک شخص بائک سٹارٹ کیے اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھا، ریس دی، بھاگ گئے. 15 کال، پولیس پہنچی موقع پر اور وقوع دیکھا سارے کا سارا. گھر اطلاع دی اور لاش کو اٹھایا، پوسٹ مارٹم کروایا. تھانے میں فیملی سے پوچھا کسی پہ شک ہے، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی. کوئی دشمنی چل رہی ہو، کوئی لین دین کسی سے؟ کوئی لین دین نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیوں ہو گیا، کس نے کر دیا. بیوی اس مقتول کی، ریحان کی، اسٹار پلس کا ڈرامہ لگاتی ہے پورے کا پورا، پہلے ہاسپٹل میں اور پھر تھانے میں. پولیس بڑی تیز ہوتی ہے، آپ سے مجھ سے 10 قدم آگے ہے، کیونکہ ہم تو کرائم کو صرف بریک کرتے ہیں، وہ کرنا بھی سیکھتے ہیں، چھپانا بھی سیکھتے ہیں. جیسی یہ حرکتیں کر رہی ہیں نا، ہائے 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 میں نہیں رہ سکتی، ہائے فجر کھا گئی، ہائے وقت کھا گیا، ہائے میرا وضو چ سگا بندہ. ان کو شک ہونے لگتا ہے بیوی میں کوئی مسئلہ ہے. اب بیوی پر شک ہو گیا، بیوی کس طرح سے ٹوٹتی ہے، کیسے پکڑتے ہیں بیوی کو؟ ایک اس کی اوور ایکٹنگ، اس کا ڈرامہ جو یہ اسٹار پلس کا بھرپور وہاں دکھا رہی ہے. صدف جو ہے وہ چلاک ہوشیار بھی ہے، 21 سال کی بھی ہے، ایک جگہ سے ڈیورسڈ بھی ہے، اور اس شوہر سے ڈیورسڈ ہے جو ڈرگس کا بہت عادی تھا اور اس سے بھی لو میرج کی تھی. اور ریحان جو ہے وہ کیسا تھا اس کے ساتھ؟ یہ دوسرا شوہر تھا. یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے جس کے بارے میں پورا محلہ گواہیاں دیتا ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا مزید اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں تاکہ سننے والوں کو مزید سمجھ آئے کہ قصہ ہوا کیسے، بہکی کہاں سے، بربادی کہاں سے شروع ہوئی. صدف کی شادی ہوئی ایک فیصل نام کے لڑکے کے ساتھ. فیصل کو پسند صدف نے کیا، صدف نے فیصل کو کیا. یہ لو میرج ہے، جو پہلی شادی تھی. اور باقاعدہ یہ شادی ہو گئی. کافی دیر افیئر چلا، ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے. لڑکا جو شادی سے پہلے ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، شادی کے بعد اور ہوتا ہے. کیوں؟ ٹائم زیادہ گزرتا ہے ساتھ، پتہ چلتا ہے کہ مزید آتے کیا ہیں. پہلے 2 گھنٹے کی ملاقات ہے، پھر 24 گھنٹے کی ملاقات ہے، بہت کچھ سامنے آتا ہے. اسی طرح لڑکی بھی ہوتی ہے، اس کی بھی چینج ہوتی ہیں عادتیں. شادی کے بعد پتہ چلا جناب یہ تو پیتا ہے شراب ٹکا کے اور ساتھ میں آئس یوز کرتا ہے. بہت سمجھایا بجھایا کہ نہ کرو، باز آؤ، کوشش کی، ہر محنت اور کوشش پر آتا تھا تھپڑ. خوب مار کھاتی رہی. اسی دوران ایک بیٹا پیدا ہو گیا اور تنگ آ گئی. ایک دن بیٹے کو لیا ماں کے پاس آ گئی. اس کی والدہ کا نام ہے فاطمہ اور وہ اکیلی رہتی تھیں اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس کے ساتھ. شوہر ان کا نہیں ہے پورے قصے میں. ماں جی میں نے نہیں اب جانا، یہ دیکھیں مجھے مارتا ہے، ایسے ہے ویسے. اوکے ڈن رہو. کیس کیا، خلا لے لی. اب گھر پہ کون کون رہتا ہے؟ صدف، اس کا بھائی، اور بھائی کا نام جبران ہے، اور فاطمہ اس کی والدہ. ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے شیزان. جبران کا بڑا بیسٹی ہے اور گھر میں ایسے آتا ہے جیسے سگے بھائی آتے ہیں. اچھا، دوستوں کی طرح نہیں، بھائیوں کی طرح. پہلے اس گھر میں صدف نہیں تھی، اوکے سمجھ آتی ہے، لیکن وہ بھی غلط ہے. جب صدف آ گئی ہے تو داخلہ بند ہونا چاہیے تھا. شیزان پہلے 10 چکر لگاتا تھا، 20 لگاتا تھا، اور اس ٹائم آتا تھا جب جبران گھر سے نکلا ہوتا تھا. شکاری کرنے کیا آتا تھا؟ صدف دوست ہے نہیں، صدف کے پیچھے. میں تو آپ کا بیٹا بہن کے پیچھے. ہاں نا، میں آپ کا بیٹا بناؤں نا. آنٹی بتائیں کوئی کام ہے باہر سے کر دوں. آنٹی بھی ایسی ہے، اندر کہتی تھی نہیں پتر کوئی نہیں. آنٹی کو بندہ پوچھے ہیں جوان بیٹی آپ کی، آپ کیسے کسی غیر آدمی کو اندر آنے دیتی ہیں؟ خیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ دکھنے میں کیا ہوتا ہے اور اینڈ کیا ہوتا ہے، کون دکھتا کیا ہے. اصل میں وہ گھر بھی ہوتا ہے یا گھر محض ایک اڈا ہوتا ہے کوئی، میں آپ کو بتاؤں گی. اسی کیس میں بتاتی ہوں. صدف کے پیچھے آتا تھا، ہنٹ کرتا رہا، اس کو آہستہ آہستہ سیٹ کر لیا. صدف تھی ٹوٹی ہوئی،
ڈیورس ہوئی تھی, لو میرج تھی, پھر پیار محبت کے بعد حاصل ہونے والا شوہر بدل گیا, چھٹ گیا, تو بہت بڑا دکھ ہے صدف کا. صدف کو سہارا چاہیے تھا, اس نے دیا سہارا. تمہاری تو قدر ہی نہیں کی اس نے. میں ہوتا نا تو میں تمہیں پلکوں پہ بٹھاتا, ایسے ہی وہ کہتا تھا. باتوں میں آ گئی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی, ملاقاتیں, معاملات, سب کچھ. کچھ عرصے کے بعد صدف نے کہا چلو اب نکاح کریں, کافی دیر ہو گئی ہے, میں امی سے بات کرتی ہوں, تم بھی بات. کیا باتیں کرتی ہو, نکاح کریں؟ میری تو منگنی ہوئی ہے اور میری ماں نے میری منگنی کی ہے اپنی بہن کے گھر, یعنی فیملی میں نہیں توڑ سکتا, میری مجال ہی نہیں ہے. تو پھر مجھے کیوں سیٹ کیا تم نے؟ یہ بحث ہو رہی ہے آپس میں. بھائی میں نہیں رہ سکا, مجھے تم بڑی پسند آئی. اور ابھی صدف کی دوسری شادی نہیں ہوئی. یس, ایموشنل. اس کو اتنا بلیک میل کرتا تھا, اتنا بلیک میل کہ وہ اس کی باتوں میں آ جاتی تھی. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. عورت کا نظام ایموشنل اٹیچمنٹ سے ہے, آدمی کا نظام دوسری طرح سے ہے. ایموشنلی قابو کرنا عورت کو بہت آسان ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتی, یہ نفسیات کہتی ہے, سائنس کہتی ہے. اچھا, یہ اس کو ایموشنلی ہینڈل کرتا تھا, وہ آ جاتی تھی, ہینڈل ہو جاتی تھی اس سے, کیونکہ ٹوٹی ہوئی تھی پہلے ایک جگہ سے. اب کیا کرنا ہے؟ ریلیشن رکھنا ہے, شادی کرنی ہے کہ ختم کرنا ہے؟ نہیں, ریلیشن تو رکھنا ہے, چھوڑ تو سکتا ہی نہیں, تو میں مر جاؤں گا, سانس بند ہوتا ہے. ہاں, لیکن شادی بھی نہیں کرنی. ہاں, تھوڑا ٹائم دو, ایک گیم بناتا ہوں, پراپر گراؤنڈ بناتا ہوں, پھر کوئی بہانہ بنا کے اس سے منگنی توڑوں گا تو میں تیرا. میں آج بھی تیرا ہوں, لیکن میں تب پکا پکا تیرا. کہتی ٹھیک ہے. 6 مہینے گزر گئے, پھر بات کی, کوئی جواب نہ, پھر کوئی فلم, پھر بات کی, پھر کوئی فلم. صدف کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈرامے لگاتا ہے, اس نے نہیں کرنا. یہ 10 میسج کرے, وہ 1 میسج کا جواب دے, اوائڈ, اگنور, اور یہ سب کچھ. سلولی روتے دھوتے مان گئی کہ ہاں بھائی اس نے نہیں کرنی شادی. دل برداشتہ ہو کے ماں کو کہا, ماں کوئی لڑکا دیکھو اور مجھے یہاں سے نکالو, میں پاگل ہو جاؤں گی, میں نے یہاں نہیں رہنا. ماں نے رشتہ ڈھونڈا اور پھر ریحان کے ساتھ رشتہ ہوا, وہ جو نمازی پرہیزی ہے. رخصت ہو کے چلے گئی, اللہ نے وہاں اولاد دی, ایک بہترین گھر چل رہا ہے, اچھے میاں بیوی کی طرح. جب ماں کو ملنے کے لیے آئی ریحان کے گھر سے شادی کے بعد 3 ماہ بعد, رہی کتنے دن؟ 3 دن. نظر پڑ گئی شیزان پہ, سابقہ عاشق پہ, محبت جاگ گئی, پھر جاگ گئی محبت. دوسری شادی اور بچے کے بعد. یس, اس کو چاہیے تھا کہ اگر وہ بھی ٹرائی کر رہا تھا تو یہ شٹ اپ کال دیتی, ختم کرتی. اتنا اچھا شوہر, نمازی پرہیزی, وہ کنوارا اور یہ شادی شدہ. آپ دیکھو ذرا, پھر بھی یہ نکاح ہوا, اور مشروط نکاح تھا کہ جس میں دلہن کے ساتھ اس کا بچہ بھی جانا تھا, اور اس کو وہ بھی قبول تھا کیونکہ وہ ذرا دیندار لڑکا تھا. محبت جاگ گئی, اس نے رابطہ کیا. کچھ دنوں کے بعد, صدف میں نے منگنی توڑ دی ہے, تم کہتی تھی نا منگنی توڑ دو, دیکھو توڑ دی. کہتی کیا اب کیا کرنا ہے توڑ کے؟ بھائی اب تو میرا شوہر ہے, معاملات ہیں, زندگی گزر رہی. نہیں, میں نے تمہاری بات اس ٹائم پوری نہیں کی تھی, میرے دل میں ریگریٹ تھا تو میں نے اب کرتی پوری. کہتی ٹھیک ہے کر دیے, تو میں کیا کروں, اب میں تو اپنے گھر ہوں. نہیں, میری بیوی بنو, اب نہیں کچھ ہو سکتا, خلا لے لو. میں کیسے خلا لوں, پہلے لی تھی اب پھر لے لوں, تو میری ماں نے کہنا تمہیں ہی مسئلہ ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر اس کو راستے سے ہٹانا پڑے گا. تم میرا ساتھ ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. میں حیران ہوں, ادھر بک بند کرتے ہیں, اگلی بک کھولتے ہیں, اگلا شوہر, ادھر بک بند کرتے ہیں, یہ محبت, پچھلی بک کھولتے ہیں, سابقہ شوہر, سابقہ محبتیں, سابقہ عشق, پتہ نہیں ان کے کتنے کے ہوتے ہیں, کیا معاملات ہیں. پلاننگ کر لیتے ہیں دونوں. کیسی پلاننگ ہوتی ہے؟ وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ میں تمہیں مخبری دوں گی اپنے خاوند کی. میرا کدھر جاتا ہے, کہاں جاتا ہے, نماز کے ٹائم تم اس کو مار دینا, وہ جاتا ہے فجر کی نماز ادا کرنے, میں کال کر کے بتاؤں گی گھر سے باہر نکلا ہے. پھر اس نے بتایا, اور فاروق اعظم مسجد تھی, پھر یہ سب کچھ ہوا, مرڈر ہوا, پھر اس نے جا کے اسٹار پلس کا ڈرامہ لگایا ہاسپٹل میں, پولیس کو شک ہوا, سارے معاملات. شیزان جو ہے اس کو CCTV فوٹیج میں باقاعدہ بڑا کلیئرلی دیکھ لیا گیا, اور پولیس نے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو پکڑ لیا اور پوچھا. اب یہ شیزان ہے جس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے وہاں سے فرار ہوا, وہ کون تھا؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ کے خیال میں یا پبلک کے خیال میں ہوگا کہ جی کوئی دوست یار ہوگا, سپورٹ کرنے والا ہوگا, کوئی شوٹر ہوگا. نہیں, وہ صدف کا سگا بھائی تھا جس کا نام جبران ہے. وہ انوالو تھا؟ یس, وہ انوالو اپنے بہنوئی کو مروانا. ہاں نا, وہ کہتا ہے جا تو مار کے آ, میں گاڑی بائک سٹارٹ کر کے کھڑا ہوں, جلدی سے بھاگیں گے. کیسے بھائی ہیں؟ بہنوئی کو مروا رہا ہے, بہن بیوہ کروا رہا ہے. اس کا کیا انٹرسٹ تھا اس کیس میں آپ کو بتاتی ہوں. سلولی ہماری کلوزنگ کی طرف جا رہی ہے, اور پھر وہی بات آئے گی کہ دکھنے میں ایک فیملی لگتی ہے لیکن وہ فیملی ہوتی نہیں ہے. جبران تھا, سگا بھائی تھا. تفتیش میں پولیس نے پوچھا تمہیں پکڑ لیا, ٹھیک ہے, عشق تھا, یہ تھا, سب کچھ سمجھ آ گئی, گند بلا. وہ ساتھی کون تھا تیرا؟ کہتا جبران تھا. جبران کیوں مارنا چاہتا تھا؟ مجھے تو اس بات کا نہیں پتا, آپ اس کو پوچھ لیں, وہ تو کہتا تھا مار دو اس کو, یہ میری بہن کو بڑے دکھ دیتا ہے.
जिबरान को ट्रेस किया, लगाई हथकड़ी, थाने ले आए, तफ्तीश शुरू। पुलिस क्या कहती है, ओए कितनी बहनें हैं तुम्हारी? एक बहन है, नाम सदफ, शादीशुदा? जी शादीशुदा। बच्चे हैं? जी बच्चे। क्यों मारा बहनोई को? तुम्हें पता था कि वो कत्ल करने के लिए जा रहा है? जी मुझे पता था, इसलिए तो मैं स्टार्ट करके बाइक खड़ा था पिछली साइड पर। इंटरेस्ट क्या था? मेरी बहन मुझे जब भी मिलती थी वो ये कहती थी कि मैं बड़ी दुखी हूँ जिबरान, मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरा शौहर ताने देता है, तंग करता है, तुम लोगों के सामने अच्छा बन जाता है, पीछे से ये करता है। पहले एक खामद ने डिस्टर्ब किया, अब दूसरा, और दूसरा भी तंग करता था, तो मैं दुख नहीं देख सका, मैं कहा मार दे इसको। मेरी बहन ने मुझे ये कहा था कि मैं शेजान को बड़ा पसंद करती हूँ, उससे शादी करूँगी भाई तुम्हारे दोस्त से। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बात तो गलत नहीं है, निकाह ही तो कह रही हो। ऐसे भाई को क्या कहते हैं? भाई कहते हैं या क्या कहते हैं जो अपनी बहन को ये कहता है कि हाँ तू मेरे दोस्त से शादी कर ले, तुझे पसंद है, 2 निकाह के बाद, 2 शौहरों के बाद, दलाल कहते हैं। अब इस कत्ल में बीवी, उसका भाई और आशिक 3 लोग थे, या इसके अलावा भी कोई शामिल था? बिल्कुल था। भाई की जो भाई का कैरेक्टर है क्लियर हो गया, भाई कम और दलाल ज़्यादा, ठीक है जी। अब तीसरा किरदार, जब पूछा तफ्तीश मामलात, ये बताओ तुम लोग की माँ को पता था? दोनों बच्चों को पता है तो माँ को भी पता ही होगा। उसने कहा हमारी माँ को पता था। शेजान मिली ने, हुई थी। यस, शेजान कहते हैं जो सदफ की अम्मी है ना, वो कहती थी मार छड़न गल मुका विचों ऐ की टेंशन दिंदा है। उसको पता था। फिर उसकी माँ को किया अरेस्ट, ले आए थाने, पूछा हाँ भाई बीबी, अपना दामाद कत्ल कराने में तुम राजी थी? प्लानिंग का हिस्सा थी? नहीं, मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल राजी नहीं थी, इन्हों ने जानबुझ के मैनू विच लबेड़िया, ये वर्ड है उसके। क्यों? क्योंकि ਇਹ बचना चाहते सी तो मैं इन्हों ऐसी कि माँ दस देगी सानू। की दस देगी? ऐसी कत्ल दा तो फिर शामिल थी ना, झूठ बोलना नहीं आया। ये फैमिली जो मैं जुमला कह रही हूँ ना, दिखने में लोग फैमिली होते हैं, फैमिली होते नहीं। ये नज़र तो आ रहा है ना, माँ है, 2 बच्चे हैं, शादी हो गई, दामाद, एक सिस्टम है। एक्चुअली ये फैमिली नहीं थी, ये पूरी की पूरी फैमिली वो फैमिली थी जिसमें बहन और बेटी का रेट लगाया जाता है, पैसे लिए जाते हैं और फिर नेक्स्ट कस्टमर ढूंढा जाता है। इसका भाई जिबरान यही कैटेगरी, जो भाई अपनी बहन को ये कहता है कि मेरा दोस्त तुम्हें पसंद है, कर ले निकाह, वो यही होता है। जो माँ अपनी बेटी को 2 आदमियों के आगे निकाह करके भेज के तीसरे की तैयारी करती है, उस माँ को नायका ज़्यादा कहते हैं, माँ नहीं कहते, माजरत के साथ। ये वो फैमिली थी, एक अड्डा था, फहाशी का अड्डा कह लें, जिसमें कस्टमर एक ही लड़की के पास आता था, और वो लड़की कौन थी? वो सदफ थी, माजरत।